الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید باقی وجود काशिफ का करत हो हे काशिफ ابھی آپ کے سامنے شبیہ تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ صحرا کے لال کو دینے کے لیے آپ حضرات یہاں جمع ہوئے ہیں۔ جس حسین کا ماتم کرنے کے لیے آج ہم لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ حسین 28 رجب سن 7 ہجری کو مدینے سے کوچ کرتا ہے اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے کہ نانا ہم تمہارے دین کو مٹنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ یہ وہ دین تھا جس دین کو 1,24,000 پیغمبروں نے اپنے خون سے سینچ کر کیا تھا۔ وہی دین ایک دن مدینہ کی گلیوں میں بے والیوں وارد بھٹک رہا تھا، اس دین کا کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ یعنی کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پکارا دین محمد میں کوئی ناصر ہے، پکارا دین محمد میں کوئی ناصر ہے، کہا حسین نے بڑھ کر حسین ناصر ہے، کہا حسین نے بڑھ کر حسین حاضر ہے۔ عزاداروں، آج اسی حسین مظلوم کی شبیہ تابوت آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ وہی حسین جو 28 رجب کو مدینے سے یہ کہہ کر نانا کے روضے سے نکل رہا تھا کہ اے نانا، جب روضے رسول پر آئے حسین تو یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ اے نانا حسین، آج ہم تمہارے کندھوں پر سوار ہونے کے لیے نہیں آئے ہیں، نانا حسین کا آخری سلام قبول کیجئے، نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ عزادارو، حسین اسی رخصت آخر کے لیے اپنے نانا کے روضے پر آئے اور سلام آخر کا کیا، اور اس کے بعد تاریخ آگے بڑھی، آگے لکھتی ہے کہ حسین ماں کی لحد کے پاس پہنچتے ہیں۔ عزادارو، جیسے ہی ماں کی لحد قریب آئی، حسین دوڑتے ہوئے جیسے ایک عزادارو، ابھی باپ اور بیٹی میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں شمر ملعون اپنے آنے کی آہٹ محسوس کراتا ہے۔ عزادارو، جیسے ہی مظلوم کربلا کی نگاہ شمر کی طرف بڑھی، شمر کو آتے دیکھا، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، شمر قریب آیا، ایک مرتبہ سکینہ کو شمر نے دیکھا، ایک مرتبہ کہتا عزادارو اگر جملہ سمجھ میں آ گیا تو بہت روئیں گے۔ عزادارو، ایک مرتبہ شمر کہتا ہے حسین
یہ بتاؤ یہ تمہاری بیٹی خود سے آئی ہے یا تم نے بلایا ہے؟ ایک مرتبہ مظلوم امام کہتے ہیں ارے ظالم تجھے نہیں پتا ایسے وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی ہیں، وہ خود سے چلی آتی ہے۔ بغدادارو ایک مرتبہ شمر ملعون کہتا ہے اے حسین یہ بتاؤ تم اس بچی کو خود بھیجو گے یا میں بھیجوں؟ ایک مرتبہ حسین طرف جاتے ہیں، حسین کی نگاہوں میں وہ ظالم کا ظلم آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ فضا کو آواز دیتے ہیں اے ماں کی کنیز فضا جلدی آؤ سکینہ کو یہاں سے لے جاؤ۔ عزادارو جناب سکینہ تو جناب فضا اپنی آگوش میں اٹھاتی ہے، لیکن قیامت کا منظر ہے، سکینہ کسی طریقے سے اپنے بابا کو چھوڑ نہیں رہی ہے۔ زبردستی جناب سکینہ کو جناب فضا نے حسین سے جدا کیا۔ سکینہ کا رخ حسین کی طرف ہے، فضا کا رخ خیمے کی طرف ہے۔ ہاں عزادارو شمر ملعون آگے بڑھا، ضربہ لگانے لگا، اس بیٹی سے برداشت نہیں ہوا، فضا سے اپنے آپ کو چھڑایا، حسین کے قریب پہنچی، حسین کے گلے پر اپنے گلے کو رکھ دیا اور کہا شمر ملعون ارے میرے بابا کو نہ مار، اس سکینہ کے گلے کو کاٹ دے۔ لیکن قیامت آ گئی عزادارو، ایک مرتبہ شمر ملعون نے سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، ایک زوردار تماچا لگایا، سکینہ 10 قدم کے فاصلے پہ گری۔ ہاں عزادارو اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو حسین شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں۔ ہاں عزادارو اب آپ کے سامنے ایک ننھا سا جھولا آنے والا ہے، اور یہ وہ جھولا تھا جو جناب رباط بڑے پیار سے اپنے بیٹے علی اصغر کے لیے بنایا تھا، اور علی اصغر کو اس جھولے میں جھولا جھلایا کرتی تھی۔ ہاں یہ وہی علی اصغر ہے جس کے لیے منتیں مانا کرتی تھی۔ ہاں عزادارو اس ماں کو بہت پیار تھا علی اصغر سے، بہت پیار تھا، اور عزادارو اس پیار کا اندازہ اس وقت ہوا جب قید شام میں یہ قیدی قید تھے اور سکینہ کی یہ ماں جناب فضا ایک گٹھڑی بنائے ہوئے بیٹھی ہوئی ہر وقت اپنے سینے سے لگائے رہتی تھی، اور جب یہ قافلہ قید شام سے چھوٹ کر مدینے آیا ہے عزادارو جناب رباب نے یہ کہا ہوا تھا اس گٹھڑی کو کوئی نہیں کھولے گا اگر جب تک میں زندہ ہوں، ہاں میں مر جاؤں تو اس گٹھڑی کو کھول کر اس کی زیارت کر لینا۔ عزادارو آپ کو پتا چل جائے گا اس ماں کو کتنا پیار تھا اپنے بیٹے علی اصغر سے۔ عزادارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب علی اصغر کی ماں اس دنیا سے چلی گئی، جب جناب رباب اس دنیا سے رخصت ہو گئی تو ساری بیویاں اکٹھا ہوئیں۔ جناب زینب نے اب جو بیویوں کے سامنے اس گٹھڑی کو کھولا تو عزادارو اس گٹھڑی میں شام غریبہ میں جلا ہوا علی اصغر کے جھولے کی وہ چوبیں، وہ علی اصغر کے جھولے کی چوبیں اس گٹھڑی میں جمع کر کے عزادارو جناب رباب رکھے ہوئے تھے۔ ہاں عزادارو اللہ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو ابھی تک آپ شبیہ تابوت کی زیارت کر رہے تھے۔ ہاں عزادارو ابھی آپ اس شبیوں کی زیارت کر رہے تھے۔ یہ کون سی شبیہیں تھیں؟ یہ عزادارو یہ وہ شبی تھی جن کے جنازے مقتل میں اٹھائے گئے، جن کے جنازے حسین خود لائے تھے۔ ہاں عزادارو لیکن اب ایسی شبی آپ کے سامنے آ رہی ہے جس کا جنازہ خیمے میں نہیں آیا تھا۔ ہاں عزادارو جب عباس گھوڑے
से जमीन पर गिरे हैं और हुसैन को आवाज दी है, आका मेरी मदद को आओ। तो अदादारों हुसैन अब्बास के लाशे के पास आए हैं। तो अदादारों तारीख ये बताती है कि अब्बास के लाशे के पास जब हुसैन आए हैं तो क्या देखा कि दोनों बाजू कट चुके हैं। अब्बास का सर बुरी सा लाशा अर्धे करबला पे पड़ा हुआ है। अदादारों अब्बास के लाशे के पास हुसैन खड़े होकर एक नवा पढ़ते हैं, अरे अब्बास मैं गरीब हो गया, अब्बास मेरी कमर टूट गई। दादारो ये कहकर हुसैन अब्बास के सिराने बैठ गए, अब्बास के सर को अपने दानों पर रखा और कहा भैया अब्बास आंखें तो खोल, ये देख तेरा गरीब भाई हुसैन आया है, तेरा गरीब भाई हुसैन आया है। लेकिन अदादारों तारीख ये बताती है कि अब्बास आंखें नहीं खोल रहे हैं। एक मर्तबा हुसैन हुसैन से अब्बास कहते हैं कि भैया अब्बास आंखें तो खोल, हुसैन को देख ले, हुसैन की गुर्बत को देख ले। अदादारों अब्बास आंखें नहीं खोल रहे हैं। एक मर्तबा अब्बास कहते हैं ऐ मेरे आका हुसैन मैं आंखें तो बाद में खोलूंगा, पहले ये बताइए क्या आपके साथ सकीना तो नहीं आई है। अरे मैं उससे पानी का वादा करके आया था, मैं उसके वादे को वफा नहीं कर सका। अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं, अब्बास अब्बास आ रहे हैं, अब्बास आ रहे हैं। सो जाओ।